حضرات محترم، فہم نماز کلاس کے سلسلے میں نماز کا طریقہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے یہ بات کی کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں اور اس کے بعد کیا پڑھنا ہے۔ تو ہم نے گزارش کی کہ ہاتھ سینے پر باندھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے، اور اس کے بعد استفتاح کی 4 دعاؤں کا ہم نے تذکرہ بھی کیا۔ جو ہم شرح میں شرم نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مسئلہ سیکھنے، سکھانے، پوچھنے میں، سنانے میں، سمجھنے میں یہ شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، وگرنہ انسان بہت سی باتوں سے پھر پیچھے رہ جاتا ہے اور ساری زندگی وہ صحیح نہیں ہوتی۔ استفتاح کی کوئی بھی دعا پڑھ لی تو اس کے بعد پڑھیں گے تعوذ، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو یہ قرآن حکیم کا حکم ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ تو اس میں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر یہ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اگر یہ پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اس کی دیوانگی سے، اس کے تکبر اور کبر سے، اور اس کے شیروں سے، یعنی شیطان کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا بھی لازم ہے۔ تو تعوذ بھی اور تسمیہ دونوں پہلی رکعت میں، اگرچہ بعد والی رکعات میں سورۃ الفاتحہ کے شروع میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ لیں گے، لیکن پہلی رکعت میں اعوذ باللہ بھی اور بسم اللہ بھی دونوں پڑھیں گے۔ اگر امام قرات کر رہا ہے، باجماعت نماز ہے اور اونچی قرات والی نماز ہے، فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے یا جمعہ ہے، تو پھر امام کیا بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھے یا آہستہ پڑھے؟ تو جائز تو دونوں طرح ہے، لیکن زیادہ بہتر اور زیادہ افضل یہ ہے کہ بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھی جائے، یعنی امام بھی بسم اللہ ضرور پڑھے گا لیکن آہستہ آواز سے پڑھ لے، اونچی نہ پڑھے، اور پھر آگے الحمدللہ رب العالمین یہ اونچی آواز سے۔ بہرحال اگر امام اونچی بھی پڑھ لے تو گنجائش اس کی بھی موجود ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت رحم کرنے والا، بے حد مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، اور وہ روز جزا قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، نہ تیرے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں، نہ تیرے سوا کسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کی راہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا، جن پہ تو ناراض ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کی راہ جو گمراہ ہو گئے۔ اور آمین کا معنی ہوتا ہے مولا کریم اس ہماری گزارش کو قبول فرما۔ تو حضرات محترم، سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا نماز میں یہ لازم اور فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کا پڑھنا لازمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو میں نے شروع میں پڑھا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ، لا نفی جنس کا ہے، نماز ہوتی نہیں۔ اور امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں لائے ہیں، اور اس پہ جو باب قائم کیا ہے نا، ہیڈنگ،
وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلوات کلھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ساری نمازوں میں ضروری ہے، امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی، فی الحضر والسفر، چاہے سفر میں ہو انسان یا حضر میں، وما یجہر فیہا وما یخافت، چاہے نماز اونچی آواز سے پڑھی جا رہی ہو اور چاہے آہستہ آواز سے۔ یہ امام بخاری نے باب اور عنوان قائم کیا ہے جو حدیث کے علم کے بادشاہ ہیں، کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا امام کے لیے بھی ضروری ہے، مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے، ساری نمازوں میں، وہ فرض ہو، نفل ہو، نماز جنازہ ہو، نماز عید ہو، ساری نمازوں میں ضروری ہے، بندہ گھر میں ہو یا سفر میں ہو، اور نماز اونچی پڑھی جا رہی ہو یا آہستہ پڑھی جا رہی ہو، ہر نماز میں ضروری ہے۔ اور امام صاحب 756 نمبر کے تحت اس حدیث کو صحیح بخاری میں لائے ہیں۔ اسی حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں بھی بیان کیا ہے، اور صحیح مسلم میں باب یہ ہے وجوب قراءۃ الفاتحہ فی کل رکعہ، اس چیز کا بیان کہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہر رکعت میں فرض ہے، ہر رکعت میں واجب ہے، اس لیے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ بعض حضرات کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی قرآن مجید میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو لہٰذا سورۃ الفاتحہ جب امام اونچی پڑھے تو نہیں پڑھنی چاہیے، بعض حضرات کا یہ خیال ہے۔ دیکھیں، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح اور تفسیر کرنے والے ہیں۔ آپ نے اس آیت کے ہوتے ہوئے فرما دیا کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا لازمی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دے وہی قرآن کی تشریح ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا لازمی ہے۔ ہاں، فاتحہ کے بعد والی جو قرات ہے نا، جب امام اونچی پڑھے گا تو فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھے گا وہ مقتدی پیچھے نہیں پڑھیں گے، وہ خاموشی سے سنیں گے، لیکن فاتحہ کا پڑھنا لازمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اور نمبر 2، یہ آیت کافروں نے جو کہا تھا کہ قرآن نہ سنو وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، انہوں نے کہا قرآن نہ سنو، اور قرآن کی بات ہو رہی ہو تو شور کرو تاکہ غلبہ تمہارا رہے۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت اتری کہ یہ تو بڑا غلط طریقہ تمہارا ہوگا، تباہی اور بربادی کا راستہ ہوگا کہ قرآن اس لیے نہ سنو کہ شور کرنا ہے اور اس پہ غالب آنا ہے، قرآن پڑھا جائے تو توجہ کرو، شاید کہ تم پہ رحم ہو جائے، تمہیں ہدایت کی توفیق مل جائے۔ تو اس آیت کا سورۃ الفاتحہ سے تعلق نہیں ہے، لیکن اگر ہو بھی تو پھر اس کے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرما دی وہ تفسیر ہے اور وہی حرف آخر ہے۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ نماز پڑھے اور اس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے فاہی خداج، تو وہ نماز ناقص ہے۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا وہ نماز ناقص ہے، غیر تمام، وہ نماز مکمل نہیں ہوئی۔ اور ابو داؤد کی اور ترمذی کی اور بعض دیگر حدیث کی کتابوں کے مطابق ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز پڑھا لی، آپ نے چہرہ مبارک لوگوں کی طرف کیا اور آپ نے پوچھا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، امام کے پیچھے تم بھی قرات کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں اللہ کے رسول، ہم بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا بشیء من القرآن، قرآن سے تم بالکل قرات نہ کرو، کچھ نہ پڑھو، اذا جہرت، جب میں اونچی آواز سے نماز پڑھا رہا ہوں، الا بام القرآن، سوائے سورۃ الفاتحہ کے، جب میں اونچی آواز سے قرات کروں تم پیچھے قرات نہ کرو، لیکن سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھ لو، کیونکہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ لہذا یہ حدیث بھی بالکل کلیئر اور وضاحت کرنے والی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں اونچی بھی پڑھوں تو میرے پیچھے فاتحہ ضرور پڑھو، کیونکہ اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ لہذا یہ حدیث بالکل واضح ہے اور قرآنی آیات کی تشریح کرنے والی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا لازمی ہوگا، چاہے نماز فرض ہو، چاہے نفل ہو، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، نماز اونچی پڑھی جا رہی ہو یا آہستہ پڑھی جا رہی ہو، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، فاتحہ کے بعد والی جو قرات ہے
وہ جب امام اونچی قرات کرے گا تو امام کے پیچھے مقتدی خاموش رہیں گے سورۃ الفاتحہ کے بعد، اور جب امام آہستہ نماز پڑھا رہا ہے جیسے ظہر کی عصر کی نماز ہے تو پھر پیچھے سورۃ الفاتحہ کے بعد والی قرات بھی کی جا سکتی ہے۔ نماز جنازہ کے حوالے سے بھی طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ایک دن نماز جنازہ ادا کی۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ میں انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، اور پھر بعد میں فرمایا میں نے ایسا کیا ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ جنازے میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ لہذا حضرات محترم خلاصہ یہ ہوا، استفتاح کی دعائیں پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یہ پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اور اس کا پڑھنا لازمی ہے جس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، فرض، نفل، نماز جنازہ، نماز عید، امام کی، مقتدی کی، چاہے قرات اونچی ہو اور چاہے قرات آہستہ ہو۔